اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الممتحنہ تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الصف کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کے اعتبار سے، تو اس سورہ کو مکی سورہ بھی کہا گیا ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک انکلوڈنگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور اس قول کی تائید اس سورہ کے مضامین پر غور کرنے سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی اگر اس سورہ کے مضامین پر غور کریں تو جو مدنی سورہ کی خصوصیات ہیں ان پہ یہ سورہ کے مضامین پورا اترتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں یعنی بعد ہجرت نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 2 رکوع ہیں، 14 آیات ہیں۔ اس سورہ کو سورۃ الصف کیوں کہا گیا، اس کا نام کیوں ہے یہ؟ آیت نمبر 4 میں مسلمان مجاہدین کی صفت بیان کی گئی اور کہا گیا کہ کأنہم بنیان مرصوص، یہ جب صف بناتے ہیں جہاد کرنے کے لیے گویا کہ ایک مضبوط دیوار، ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار دشمن کے مقابلے میں بن کے یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمان مجاہدین جو کہ صف باندھے حکم جہاد جب ملتا ہے تو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی صفت بیان کی گئی، خوبی بیان کی گئی آیت نمبر 4 میں، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو صف کا نام بھی دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس سورہ سے متعلق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر آپس میں مذاکرہ کیا، ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، تمام صحابہ اکرام بیٹھے، اور ڈسکشن کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کے دوران ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ابھی ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف ایک شخص بھیجا، اور اس نے ہمیں جمع کر کے ہمارے سامنے یہ پوری سورہ یعنی سورۃ الصف کی تلاوت فرما دی۔ یعنی اس سورہ کے مضامین کی طرف اگر ہم بات کریں گے تو اب ہمیں معلوم ہوگا، اسپیشلی سورہ کے بالکل آغاز میں جس طرح حکم جہاد ملنے کے بعد مجاہدین ان کا رویہ، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور مسلمان بے خوف ہو، نڈر ہو، بہادر ہو، پروڈکٹیو ہو، ٹھیک ہے، ایکٹیو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا مسلمان ہی مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اس سورہ کے متعلق ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ ایک مومنین کو کون سی صفات جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ تو اب مضامین کی بات کر لیتے ہیں، مضامین کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ہے سورہ کا کہ اس میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور مجاہدین کا عظیم ثواب بیان کیا گیا۔ مرکزی مضمون یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کو اگر ہم اس حدیث کے ساتھ ملائیں تو ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی کہ آپس کی ڈسکشن یہ تھی کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے، تو پھر اللہ نے یہ پوری جو سورہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا جس نے اس کی تلاوت کی، جس سے ہمیں مضمون واضح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جس سے ہمیں واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں دیگر اور بھی مضامین ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بات نہ کہیں جو خود نہیں کرتے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ تو اس جب حکم کی ہم تفصیل پڑھیں گے نا، تفسیر جب ہمارا لیکچر شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، جو کہ آج معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے، ذاتی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر شخص اس بیماری میں ملوث ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور دعوے کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنا اس پہ ہم ویسی خاصی توجہ نہیں دیتے۔ تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے منع کیا کہ تم وہ نہ کہو جو تم کرتے نہیں یا کر سکتے نہیں ہو۔
اس کے علاوہ اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں مزید ایک مضمون شامل کیا ہے، یعنی آپ کو پوائنٹس کی فارم میں یہاں پر سلائیڈز میں بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے اور مضامین ہیں جو انشاءاللہ ہم تفصیلی لیکچرز میں پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے اور دین میں تفرقہ بازی سے منع کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ فرقہ واریت کی روش اپنانا، یہ آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو جانا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا تمہیں اس سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ دین سب دینوں پر غالب ہوگا اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اس مضمون جیسا ایک اہم مضمون بالکل سورۃ الفتح میں بھی ہمیں ملتا ہے، جس میں دین کے غالب ہونے کی خوشخبری ہمیں بتائی گئی، اور اس کے بعد پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس کی تعبیر آنکھوں سے دیکھی بھی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو تکمیل کے ساتھ مکمل، الیوم اکملت لکم، مکمل کر دیا گیا آج تمہارے لیے تمہارا دین، ٹھیک ہے، تم پر تمہاری نعمت پوری کر دی گئی، اور نہ صرف یہ کہ یہ دین مکمل ہے، یہ تمہیں مکمل کر دینے والا ہے، بلکہ پھر دوسری آیات میں ذکر آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ باقی تمام کے تمام ادیان پر بھی غالب آنے والا دین ہے، اور ایسا ہوا بھی، اور انشاءاللہ آگے جب سے یہ دنیا قائم ہے اور جب تک رہے گی، آئے دن جو ہے اس چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جہاں پر مسلمانوں کا عملی کردار، عملی رویہ جو ہے وہ جب فالس کا شکار ہو جاتا ہے، جب وہ گر جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنے ان بہن بھائیوں کا بھی جو دین میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی جو دین سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے غلط کردار، غلط رویے کی وجہ سے ہمارے دین سے دور ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عملی جو رویہ ہے جس میں کوتاہی ہے، اگر اس کو ہم ختم کریں اور اپنے آپ کو بوسٹ کریں، گروم کریں، تو یقیناً یہ ہمارا دین وہ دین ہے جس کی خوشخبری دی گئی، جس کو آنکھوں نے دیکھا بھی، اور آج اگر ہم زوال کا شکار ہیں تو اپنی انہی خامیوں کو دور کرتے ہوئے جو ایک دور میں زمانہ جاہلیت کے افراد میں تھی، ان خامیوں کو دور کریں اور ان خوبیوں کو اپنائیں، ان خوبیوں سے متصف ہوں جو کہ اللہ نے اس سورہ میں اسپیشلی جہاد کے اعتبار سے مسلمانوں کی خوبیاں بیان کی۔ تو اگر ہم ان کو اپناتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا دین پھر سے ترقی، پھر سے ان راہوں پر گامزن ہو جائے گا جو کہ اصل ریکوائرڈ ہے دین کو ہم سے، کہ ہم ایسے مسلمان بنیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے سامنے اخروی عذاب سے نجات کا راستہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھیں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ جہاد اور جہاد اس سورہ کا مرکزی مضمون، اس سورہ کا تو ہم نے پڑھ ہی لیا، لیکن مختلف بعض جگہوں پر جہاد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے۔ اس سورہ کے آخر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا۔ ابھی جو بات میں کر رہی تھی کہ دین کی جب مدد ہوئی تو پھر دین آنکھوں نے دیکھا کہ کیسے وہ غالب آیا تمام کے تمام دیگر ادیان پر۔ عرب معاشرے کو اگر ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھیں وغیرہ وغیرہ، اور آج بھی یہ اگر ہم حکم پڑھیں تو ہمارے لیے یہ آیت ویسی کی ویسی ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، یعنی اپنے آپ کو عملی کردار کے اعتبار سے ایسا اچھا ستھرا مسلمان بنا لو کہ تمہارے وجود سے تمہارے دین کو تقویت ملے، تمہارے وجود سے تمہارا دین پھیلے، تمہارے وجود سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو حکم دیا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے کہا قول الحواریون نحن انصار اللہ، کہ جب حواری بولے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں مددگار ہیں، لہٰذا
تم بھی کونوا انصار اللہ، تم بھی ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے مددگار۔ تو اس سمیت اس سورہ میں دیگر بہت سے مضامین ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان حکمتوں کے خزانوں کو تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آخر میں سورۃ الممتحنہ کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الممتحنہ کی ابتدا میں، وسط میں اور آخر میں کفار سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور اس صورت میں مسلمانوں کو متحد ہونے اور دشمنوں کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ یعنی پچھلی سورہ میں اوائڈ کرنے کا حکم دیا غیر مسلموں سے تعلقات کو، محبت کے تعلقات کو، رازداری کے تعلقات کو، اور اس سورہ کے آغاز میں کہ تمہیں آپس میں کس طرح سے متحد ہونا ہے، یہ گرومنگ، یہ تربیت کی گئی۔ اور اس کے علاوہ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الممتحنہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ملکی، داخلی اور خارجی معاملات کے احکامات بیان کیے گئے، اور اس سورہ میں دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور جہاد چھوڑنے والوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورۃ الصف کے ابتدائی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔